وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 49، 50، 24، 37 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بندگی توڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مذاق چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے. بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 49. للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے. او یزوجہم ذکرانا، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرما دیتا ہے. ذکرانم و اناسا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. سامعین کرام، بنیادی مضمون تو توحید کا ہے. اس سے اگر آپ دیکھیں، پہلے
جو آیت نمبر 47 ہے، استجیبوا لربکم، یہ دیکھیں ساری صورت ہی اسی کے گرد اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی طرف بلا رہا ہے کہ میرا حکم مانو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، کیونکہ مالک اور آقا میں ہوں۔ آج کا سبق بھی اسی سلسلے میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یعنی یہ سارے آپ مضمون پڑھیں نا، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ۔ تو یہ سارا مضمون ایک ہی ہے سامنے کرام۔ آج اللہ تعالیٰ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، للہ ملک السماوات والارض، دیکھیں بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ یعنی اس دو آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا، جو 50 نمبر آیت ہے، انہو علیم قدیر، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور قادر بھی ہے، قدرت والا ہے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک شخصیت سے جب آپ پر بھروسہ کر لیتے ہیں یا اس سے اعتماد کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ ایک تو وہ میرے حالات سے واقف ہو، وہ ذات جس سے بھی میں توقع لگاتا ہوں یا جس کے حکم کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں یا اس پر میں اعتماد کرتا ہوں، تو دو چیزیں اس میں ضروری ہیں کہ ایک تو وہ باخبر ہو میرے بارے میں، میرے حالات کے بارے میں، سب کچھ جانتا ہو اور میری تمام ضروریات کو جانتا بھی ہو اور اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو۔ القدیر اللہ کی صفت ہے، علیم قدیر صفات الہیہ ہیں۔ تو یہ دونوں صفات تو کسی اور ذات میں نہیں ہے سامعین کرام۔ جتنے بھی ہم نے اپنے لیے بت بنا رکھے ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں بڑی توقع ہے، ہمارے پاس جو مال و دولت جمع ہوتی ہے یا جو کچھ بھی آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز دنیا کی، تو ہمیں اس پر اعتماد ہوتا ہے اور ہم بھروسہ کرتے ہیں اس پہ۔ کاروبار چل رہا ہے ہمیں بھروسہ ہے، کارخانہ چل رہا ہے ہمیں بھروسہ ہے، عہدہ بڑا عہدہ ملا ہوا ہے ہمیں بھروسہ ہے، میرا بیٹا بریگیڈیئر ہے مجھ پہ بھروسہ ہے، اب ساری زندگی اچھی گزرے گی۔ بریگیڈیئر جو ہوا، کمپنی کمانڈر ہو گیا، بڑی چیز ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بڑی چیز ہے کمپنی کمانڈر، کور کمانڈر تو اور بھی بڑی چیز ہے۔ تو دیکھیں میں مضمون میرا محدود نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھے مانو، ساری طاقت، ساری قوت اور ساری بادشاہی کا مالک اکیلا میں ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت میرے پاس ہے۔ دیکھیں ملک، بادشاہ کون ہے حقیقی؟ اب دیکھیں ہم عام طور پہ، اب مثال کے طور پہ جو جھوٹے بادشاہ ہیں یہاں دنیا کے جو بھی ہیں، جس ملک کے بھی، بعض ملکوں میں بادشاہت ہے، بعض ملکوں میں کچھ اور نظام ہے، تو بادشاہ قادر ہے۔ یعنی آپ لے لیں، چلیں سعودی عرب کے بادشاہ کو لے لیں، اس وقت 2022 ہے، اگست کا مہینہ ہے، 23 تاریخ ہے، تو سعودی کا ولی عہد جو ہے، باپ اس کا بوڑھا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے چھوڑ دے، بخش دے، عطا کر دے، بادشاہ ہے نا جھوٹا۔ یہ میں دیکھیں باقی تو نام کی بادشاہت ہے، اصل تو ایک ہے بادشاہ، حقیقی بادشاہ۔ تو ہمیں دیکھیں، اب دیکھیں سعودی کی میں یہ ایک مثال کے طور پہ میں لے رہا ہوں، اب ساری گورنمنٹ، سارے امام عام طور پہ
وہ بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، بادشاہ کے خلاف، نظام کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، حق بات نہیں کر سکتے، ورنہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور جو بادشاہ کے طرفدار ہیں ان کو وظائف دیے جاتے ہیں، انعامات اور خلعتیں اور جو بھی۔ تو میں بادشاہی کی بات کر رہا ہوں، جو حقیقی بادشاہ ہے وہ القادر ہے، القدیر، علیم قدیر۔ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، 49-50۔ علیم قدیر، یہ جو بادشاہ ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ تو ہمیں نہیں جانتے، ہماری ضروریات سے واقف نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ جبر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، لیکن جبر ہے، بادشاہ کا جبر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عرض کر رہا ہوں، اسی طرح آج ہم یعنی دنیاوی خداؤں کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اس میں بڑا خدا جو ہے وہ مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور ہمارا سر پیسے کے سامنے جھکا ہوا ہے، عہدے کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں، ایک اگر میں مختصر جملہ کہوں تو ہم نے ظاہر کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس پر ہم پھول رہے ہیں، اترا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں نا، جو پھانسی پہ لٹک گئے تھے، بھٹو، تو انہوں نے اقتدار کے آخری دنوں میں قوم سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تو کمزور ہوں، لیکن میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ مضبوط ہے۔ تو اب انہوں نے کرسی پہ بھروسہ کر لیا، ساری گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی، یہ جو بھی تھی۔ تو ہمیں دیکھیں، وہ ایک شعر میں بعض اوقات آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت ظاہر، اس سے امیدیں ہماری۔ بس یہاں میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، آپ اس جملے کی گہرائی کو آپ سوچیں۔ ظاہر پر بھروسہ، ظاہر پر اعتماد، ہمارے لیے سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے، عام عوام کے لیے، عام ہو یا خاص، ہمارے لیے ظاہر سب کچھ ہے۔ ایک جملہ ہے، اس پر آپ غور کریں، ہمارے لیے ظاہر ہی سب کچھ ہے۔ ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، ظاہر کی طرف رخ ہے ہمارا، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ اس پہ آپ غور کیجئے نا، جو اصل بادشاہ ہے، جو علیم قدیر ذات ہے، ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ مشکل آتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آیت کے الفاظ ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں کروں، تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے، جلدی نہیں ہے مجھے مضمون کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہماری ظاہر سے امیدیں ہیں۔ آج مثال کے طور پہ میں بتاؤں، رشوت ہے، کرپشن ہے، ہر محکمہ جو ہے رشوت سے اور کرپشن سے خالی نہیں ہے۔ جو بھی سودے ہوتے ہیں اس میں کک بیکس ہوتی ہیں، یہ مجھے پتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جہاں جس ادارے میں بھی عام طور پہ کک بیکس ضرور ہوتی ہیں۔ پھر جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، تو اس میں پھر انسان جو ہے فرعون بن بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے بغیر پیسے کے تو میں کام نہیں کروں گا، جائز کام ہوگا لیکن میں پیسے لوں گا۔ آج دیکھ لیں، عام یہی ہے۔ اچھا، میں رشوت کی بات کر رہا ہوں، رشوت حرام ہے، لینا دینا حرام ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہمیں امید نہیں ہے، مال حرام سے امید ہے
کہ اس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، اس سے میں تھوڑا سا کچھ بچا لوں گا یا کما لوں گا یا کرپشن سے بچا لوں گا۔ ہماری تو دیکھیں آپ کا بچہ ہوتا ہے، آپ اپنی اولاد کو ظاہر کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ تم ظاہر کے لیے جیو اور جینا سیکھو، محنت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب دیکھ لیں ہمارا سارا ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں کتوں کی طرح۔ کتوں کو جب شکار نظر آتا ہے نا وہ دوڑتے ہیں۔ بھوکے کتا جو ہے، جب جنگلی کتے ہوتے ہیں یا جو آپ کے جو بھی جانور ہیں، جو شکاری جانور ہیں، تو جب بھوک لگتی ہے اور ان کو شکار نظر آتا ہے تو وہ غراتے ہوئے لپکتے ہیں اس کی طرف۔ تو اس طریقے سے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ظاہر کا وہ بنانا چاہتے ہیں، ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اصل جو بادشاہی ہے وہ تو اللہ کی ہے، القادر، علیم قدیر، سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ استجیبوا لربکم، ابھی ہم نے پڑھا ہے 47 نمبر آیت، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو ہمیں سر جھکانا، تو دیکھیں اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو ہم بادشاہ، اللہ کی تو ہم نے کوئی قدر ہی نہیں کی۔ وہ جو حق تھا وہ تو ایک الگ بات ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے گلہ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ قدر ہم نے تو یعنی بالکل ہی بھلا دیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آج کے مسلمان کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس نے رب سمجھ لیا ہے دنیا کو، وسائل دنیا کو، یہ میرے رب ہے۔ ہم دیکھ لیں یہ ایک عام بات ہے، ہم نے دنیا کو اپنا رب، یعنی دنیا ہمیں پالے گی۔ آپ دیکھ لیں کاروبار میں بھی ہماری شفافیت نہیں ہے، جو بھی ہم کاروباری لوگ ہیں اس میں شفافیت نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اس میں دھوکہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں بددیانتی شامل ہوتی ہے، آپ کو یا معلوم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور سرکاری اداروں میں تو آپ کو معلوم ہے ملازم اپنا کام نہیں کرتے، اپنا حق نہیں ادا کرتے۔ مختصر بات، جو بادشاہ حقیقی ہے اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، اس کے جبھی تو اس کا کہنا نہیں مان رہے، جبھی تو اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، جبھی تو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہم، کہ ہم اس کو بادشاہ، طاقتور بادشاہ نہیں سمجھتے۔ ہم تو بس دیکھیں، یہ تو میں اب الفاظ میں بھی میں ادائیگی نہیں کرنا چاہتا، اتنی بری کیفیت ہے۔ وہی میں شعر دوبارہ دہرا دوں گا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت کیا ہے؟ ظاہر، اس کو سمجھیں ذرا۔ یہ نہیں کہ جو ہندو اپنے مندر میں بت رکھتے ہیں یا جو نہیں، وہ تو ہیں یا نہیں ہیں، میں تو مسلمانوں سے لگا ہوا ہوں، ہمارے دل میں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت ان مسلمانوں کی آستینوں میں، جماعت، یہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے انہوں نے جماعت کا لفظ استعمال کیا ہے، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یعنی جو مسلمانوں کی جماعت ہے ان کی تو بت دل میں بت ہیں، آستین کا مطلب دل۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم بت پرست قوم ہیں، ہمارے اور معبود ہیں۔
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں اور معبود گھڑ رکھے ہیں۔ معبود وہ جس کا آپ کہنا مانیں، معبود وہ جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، جس سے آپ توقع رکھیں، جس پہ آپ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، یہ معبود کی صفات ہے۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا سر جھکا ہوا ہے دنیا کے سامنے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے، ہم نفس کا کہنا مان رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، رسول کے نقش قدم پر ہمیں چلنا گوارا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ یہ ایک یقین ہے بس۔ اچھا، پھر یہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے، یہ ایک ثبوت کے طور پہ یہ بات پیش کر رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم اولاد چاہتے ہو، ظاہر ہے اولاد جو ہے وہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک فیملی بناؤں، خاندان بناؤں، لیکن وہ اپنے خاندان کو بنانے پر قادر نہیں ہے۔ شادی تو کر لیتا ہے جوڑا، اولاد نہیں ہوتی، اولاد نصیب سے ہوتی ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے، لیکن اللہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اور اولاد کو زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ پھر اولاد، یہ ساری جو دو آیاتیں ہیں، دیکھیں اس دونوں آیاتوں میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یخلق ما یشاء، پہلا جملہ جو ہے، دیکھیں ایک ترتیب آپ قائم کر لیں تو یہ دونوں آیاتیں آپ کے لیے یعنی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اختیار سارا میرے پاس ہے، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، اور اے انسان تم نے جو مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے تو یہ تو تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ قادر، علیم قدیر، قادر تو میں ہوں۔ القادر کی اب وضاحت ہو رہی ہے کہ تم اگر فیملی بنا رہے ہو تو یہ فیملی بنانا تمہارے اختیار سے باہر ہے، اس کا فیصلہ میرا ہے کہ تمہیں اولاد دوں نہ دوں، تمہیں بچے دوں نہ دوں، تمہیں لڑکیاں دوں یا لڑکے دوں یا دونوں دوں، کب دوں۔ بعض اوقات تو 10 سال اولاد نہیں ہوتی، ایسے فیملیاں ہیں اولاد نہیں ہوتی، ایک بچہ ہو جاتا ہے پھر 3 سال تک اولاد نہیں ہوتی، 4 سال تک۔ میرے اپنے فیملی میں ایسے وہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، لعنت ہے اس سوچ پہ۔ اختیار تو اللہ کا ہے، تم بندش کی بات کرتے ہو، جس کو آنا ہے وہ آگے رہے گا۔ القادر ذات جو خالق ہے وہ تو اللہ ہے، کون اس کے راستے میں بند باندھ سکتا ہے؟ بندش ذلیل سوچ ہے یہ بارہ۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ دونوں آیات میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں، یعنی یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ بیٹیاں، آج میں نے یا کل ایک آدمی سے بات کی، وہ کہہ رہے میری 7 بیٹی ہیں، ساری بیٹیاں ہیں، ساری، ہمارا ایک جاننے والا ہے، اور ہماری فیملی میں ہے صرف بیٹے ہیں، ایک بچی ہے اس کے بیٹے ہیں، ایک بچی ہے اس کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تڑپ رہے ہیں اور اولاد کے لیے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کس کو 2 بچے 2 بچیاں دے دیں اللہ تعالیٰ نے، کسی کو صرف لڑکے، کسی کو صرف لڑکیاں، کسی کو دونوں اور کسی کو بانج۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اس الفاظ میں اگر ٹیکسٹ میں اگر آپ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ، عطا کر دیتا ہے، یخلق ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری جو تخلیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر ہے، اس کی قدرت، یہ میں ہوں جو تمہیں اولاد دیتا ہوں،
دیتا بھی ہوں نہیں بھی دیتا، بیٹیاں دے دیتا ہوں، بیٹے دے دیتا ہوں، دونوں دے دیتا ہوں، بھانج بنا دیتا ہوں۔ ساری طاقت القدیر میں ہوں، انہ علیم قدیر۔ تو دیکھیں اب بات یہ ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد نہیں تھی، بہت سے بادشاہ ایسے گزرے اولاد نہیں تھی، وہ شاہی حکیم شاہی حکیم کیا کر لے گا، اللہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو یعنی جانتے تو ہیں لیکن جاننا نہیں چاہتے۔ یعنی اللہ حاکم، دیکھیں حاکم بادشاہ القادر، یہ ہم نے پہچانا نہیں ہے اللہ کو اس لحاظ سے۔ بس ٹھیک ہے اولاد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بس بہت ساری کوششیں آپ کر لیتے ہیں، وظیفے کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اولاد جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ۔ اور یہ صرف اولاد کی بات نہیں ہے، اولاد کی تو ویسی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ دیکھو تمہاری اپنی اولاد، تم اپنی فیملی بنانے پر قادر نہیں ہو، یہ تمہاری مرضی نہیں ہے کہ پہلے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی یا کچھ بھی نہیں ہوگا، یا صرف بیٹیاں، یعنی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے، جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ایسی فیملیاں ہیں میرے معلومات میں بھی ہیں، لڑکے ہو رہے ہیں لڑکی ہونی چاہیے، لڑکیاں ہو رہی ہیں لڑکا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم تو ضد پر اپنی اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں ہیں۔ کسی کی بیٹیاں ہیں عام طور پہ تو 4 ہیں 5 ہیں، تو آپ دیکھیں یہ عام ہمارے معاشرے میں ایسا ہے۔ اچھا کیا ہے بھائی، کیا اولاد، کہتے ہیں میری 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، ایسا منہ بنا لیتے ہیں، چلو اللہ بیٹا دے۔ بھئی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے، اس پہ خوش نہیں ہوتے، ناراضی رہتے ہیں عام طور پہ۔ قضا پر یہ تو اللہ کی مرضی ہے، قضا برضا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ پھر جو اس میں مضمون ہے وہ تو استجیبوا لربکم پہ ہے کہ تم اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، جو کہ ہم نے 47 نمبر آیت میں پڑھا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ۔ دیکھیں ہم سر کیوں نہیں جھکاتے؟ اللہ پر نہ ہمارا اعتماد ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ آخرت ہماری ترجیح ہے۔ ہمارا تو دیکھیں ہماری تو بہت بری حالت ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور بس ظاہر ہی ہمارے ذہن پر سوار ہے۔ یہ بڑی خطرناک ذہنیت ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے کسی سانپ سے آپ دوستی کر لیں، سانپ سے دوستی کر لیں تو وہ تو آپ کو ڈسے گا، یا بچھو کو آپ اپنا بستر میں سلا لیں تو اس کی فطرت میں تو ڈسنا ہے۔ یہ اسی طرح دنیا جو ہے، اس سے اگر آپ دوستی بنا لیں اور اس کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں تو آپ کو یہ ڈسے گی، آپ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو رب تسلیم کر لیں، اس سے اپنی مرادیں مانگیں۔ دیکھیں مرادیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دنیا تقسیم ہے، اب کیا مانگنا؟ جو چیز ملنی ہے تو کیا مانگنی ہے آپ کو؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم